کچھ خاص لوگوں کی نظریں، ان کے چہرے کے بدلتے زاویے بہت میٹر کرتے ہیں. جیسے ارشین کے لیے سات تم نے جواب نہیں دیا. بابا جان کے لہجے میں عجیب طرح کی سختگی اور درشتگی تھی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد اس درجہ خود سر بے حیا ہو چکی ہے. یہ کیا جواب دے گی؟ بی بی جان نے زہر سے بھجی نظروں سے اس کا سمٹا سکڑا لرزتا ہوا وجود دیکھا. یہی تو وہ وجہ تھی جس کے پیچھے اس نے سہیلی کی آڑ لی تھی. مائیں عموماً اولاد کے عیوب کو چھپا لیتی ہیں، ممتا کا پردہ ڈال دیتی ہیں، مگر بی بی جان ارشین کے معاملے میں رتی برابر گنجائش نہیں نکال سکتی تھی. الٹا مزید بڑھا چڑھا کر بابا جان کے گوش گزار کر رہی تھی. بولو، کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ بابا جان کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو گئی. ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا. بابا، یہ مہران آفریدی تھے، سفیان کے بڑے بھائی اور نینی کے بیٹے. سر یوں جھکا ہوا تھا نا ارشین کا، جیسے کوئی گناہ عظیم کر لیا ہو. مگر تمہارا کیا لگتا ہے جو اس کی ہمراہ آئی؟ صحیح کہتی تھی تمہاری ماں، اتنی آزادیاں نہ دیں، اسے راز نہیں آئیں گی. میری آنکھوں پر ہی پٹی بڑی تھی. آج سے کوئی ضرورت نہیں ہے. آج سے تمہارے سارے چکر ختم. کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری کمائی کی. آرام سے گھر بیٹھو اور کان کھول کر سن لو. گھر میں اب یہ بے حیائی نہیں چلے گی. غضب خدا کا کبھی نتھو آ رہا ہے تصویر بنانے تو کبھی خیر دین. بس ختم کرو یہ سب ڈھونگ. ان کا لہجہ حتمی تھا اور اٹل بھی. پلیز بابا جان، میرا گناہ اتنا تو بڑا نہیں تھا نا. وہ بے بسی سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بدگمانی، ناراضگی اور بیگانگی کے عکس نمایاں تھے. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی. کوئی بھی تو اس کا گواہ نہیں تھا. میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، پولیس وین ادھر سے گزر رہی تھی تو ایس پی صاحب نے اپنی والدہ سے جان پہچان کے ناطے مجھے گھر پہنچانے کی آفر کی. تو تم گھر فون نہیں کر سکتی تھی؟ بابا جان کچھ مطمئن تو ہوئے، تاہم ان کے لہجے کی کڑک اور دھمک برقرار تھی. وہ روڈ بہت سنسان تھی بابا، اور گرد کوئی نہیں تھا. دوپہر کا وقت تھا، میں اور کیا کر سکتی تھی؟ اسی دن کو کہتی تھی گاڑی کا عذاب نہ بالو. بی بی جان نے سلگ کر اسے گھورا. خواہ مخواہ کی مصیبت، تنہا گاڑی اڑا کے نکل جاتی ہے. ارے میں کہتی ہوں کسی کی نیت خراب ہو جاتی تو. جوان جہاں اکیلی لڑکی، ویران راستہ. ٹھیک ہے. بابا جان نے بات ختم کی. اب کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی. اور وہ اوپر جانے کے لیے کھڑے ہوئے. بابا جان پلیز، آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. بابا جان کا کیا تھا، وہ تو جذبات میں آ کر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی قسم کا انتہائی فیصلہ صادر فرما دیتے تھے. اس فیصلے سے کیا تاثرات اور نتائج برآمد ہوتے ان کی جانے بلا. گھر کے معاملات میں انہیں صرف اسی حد تک دلچسپی تھی کہ سب لوگ ان کے خائف ہیں، ان کے مطیع اور تاب فرما بردار ہیں. کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے اور ان کی مرضی کے خلاف اور ناروا فیصلے کا براہ راست اثر گھر کے مکینوں پر پڑتا تھا. اور ارشین کیسے برداشت کر سکتی تھی اپنے گھر اور گھر کے بہتر مستقبل کے لیے تو وہ اکیلی اتنے طوفان سہ رہی تھی نا، ورنہ وہ بھی آرام سے ان سب معاملات سے علیحدہ ہو کر شادی کر کے گھر بسا لیتی. اسی لیے وہ منت سماجت پر اتری تھی. اب یہ اندر تو آئیں، بیٹھے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. سانس روکے لاؤن سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اسٹوڈیو کے دروازے سے لگی شاہین صورتحال نارمل بےتاب ہو کر باہر نکلتی. اس کے پیچھے سہمی ہوئی سمرین اور سپاٹ چہرہ لیے امرین باہر نکلی. ارشین سر تپاؤں پسینے سے شرابور تھی. باہر غضب کی لو چل رہی تھی. اتنے پرحدت موسم میں گھر لوٹنے والے شخص ویسے ہی اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا. شاہین اس کے زرد اور بے حال انداز کو دیکھ کر بہت دکھ سے اس کی سمت پڑی. اسے اس سارے معاملے میں بہن کی ذات قطعی بے قصور لگ رہی تھی. ارشین کی نظریں بابا کے خود پرست اور جاورانہ تاثرات والے چہرے پر جمی تھی. اچھا بھئی، جہنم میں جاؤ، لیکن آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی چھوکرے کے ساتھ دیکھا تو میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچو. ان کی دھمکی رگوں میں خون جما دینے کے لیے کافی تھی. نہ صرف ارشین
بلکہ باقی لوگ بھی ایک لمحے کے لیے ان کے لہجے کی قطعیت پر سناٹے میں رہ گئے۔ خیر، ارشین نے سر جھٹکا، اس کے لیے فی الوقت اتنا ہی کافی تھا۔ آپ یہ لے پانی۔ شاہین جھٹپٹ پانی لے آئی اور محبت سے تھمایا۔ آپ کہاں چلے سعد بھیا، آپ بیٹھیں گے نہیں؟ سعد اٹھنے لگا تو امرین نے بطور خاص اسے مخاطب کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس سارے افسوسناک واقعے سے اس قدر آسودگی محسوس ہو رہی تھی نا اسے۔ آج محترمہ سے چاہت کا بت دڑام سے ٹوٹ گیا ہوگا۔ وہ فخر و ناز سے مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، اب تو موصوف نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی ذاتی محنت کے بغیر ہی سعد ارشین سے بدگمان ہو گیا تھا، اور بدگمانی کا پیڑ بڑی جلدی بارآور ہو کر نفرت کا پھل دینے لگتا ہے۔ سعد تم کیا سمجھ رہے ہو یار؟ ارشین نے اس طرح اب سے سعد کے رنگ بدلتے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے۔ اس کے لہجے میں تعصب اور ملال رقص کر رہا تھا۔ سعد نے ایک جلتی ہوئی شوقی نگاہ اس پر ڈالی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بی بی جان جھک کر کچن میں چلی گئی۔ عدنان نے بے نیازی سے لاؤنج میں ٹی وی لگا کر کرکٹ میچ دیکھنے لگا۔ سمرین صوفے کے پشت تھامے سہمے سہمے معصوم نظروں سے ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور امرین لا تعلقی سے تخت پر بیٹھی ناخن کاٹ رہی تھی۔ ایک فقط شاہین تھی جو پانی کا جگ لیے ہمدردانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ارشین نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام لیا۔ گھر کے در و دیوار سے پھوٹتی بیزاری، بیگانگی اور تحقیر و تنفر کے کوڑے روح پر برستے محسوس ہو رہے تھے۔ وہی جگہ، وہی لوگ، وہی لمحات جن میں وہ اعتماد و بے نیاز سے باتیں کرتی تھی، کام کرتی، ادھر ادھر حرکت کرتی، چلتی پھرتی نظر آتی تھی، آج انہی کے بیچ وہ چور بنی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے وجود کے ہونے کا یقین محال لگنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یک لخت اس ماحول میں بہت تکلف در آیا ہو۔ وہ یہاں ایزی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اپنائیت کا وہ احساس جو اپنے گھر سے مشروط ہوتا ہے نا، وہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ در و دیوار اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، جیسے وہ اپنے ہی لوگوں کی نظروں سے گر گئی ہو۔ بہت تکلیف دہ تھی یہ صورتحال۔ اجنبیت اور بیگانگی کے چھرے اس کے وجود کو مضروب کیے ہوئے تھے۔ میری ذات کا وہ اعتماد جس پر مجھے کبھی مان ہوا کرتا تھا نا، وہ کہاں گیا؟ ہزاروں مصائب کے باوجود میری بے فکر زندگی، میری خوش باشیوں، میری خوش مزاجی کہاں کھو گئی؟ وہ شکستگی کے عالم میں تخت پر بیٹھی ہاتھوں کی لکیریں کھرچ رہی تھی۔ اب بھی کیا سوچ رہی ہیں؟ شاہین نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلیں ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل لیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ شاہین اپنائیت کے ساتھ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے شاہین کو دیکھا۔ شاہین نے بڑے مان سے، بڑے پیار سے اس کے رخسار سہلائے۔ جو ہوا سو ہوا، بھول جائیں آپ ہی۔ بی بی جان اور بابا جان کی طبیعت سے تو آپ واقف ہیں نا؟ انہیں عادت ہے ڈرامے کرنے کی، کسی عزت نفس کی تحقیر کے لیے بے بنیاد الزامات کے بازار سجانے کی۔ شاباش، آپ اٹھیں، دل پر نہ لیں، آپ تو بہت بہادر ہیں نا۔ دور کہیں سے، بہت دور سے ڈھیر سارے آنسو ایک ساتھ ارشین کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ وہ شاہین کا مہربان وجود سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو دی۔ شام کے سائے بتدریج گہرے پڑتے جا رہے تھے۔ شاخ آور پچھم کی سمت اپنی سفر تیزی سے طے کر رہا تھا۔ جائیں، میں نہیں بات کر رہا آپ سے، اتنا لیٹ آئے ہیں، ہم لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مہران تھکا ہارا شام کو ناظر کے تحائف سمیت گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ناظر کا لٹکا ہوا خفا خفا چہرہ سامنے تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ سوری یار۔ ذہنی الجھن اور تھکاوٹ کے باوجود وہ ناظر کو خوش کرنے کے لیے بشاشت سے بولا اور اس کا شانہ تھپتھپایا۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر، ابھی بھی اتنا وقت نہیں گزرا، 6 ہی تو بجے ہیں۔ گرمی میں تو ویسے بھی لوگ اتنی دیر تک باہر رہتے ہیں۔ سب تیار ہے نا؟ وہ ایک ہاتھ سے ناظر کو تھامے اندر چلایا جہاں نینی اور سفیان بالکل تیار بیٹھے تھے۔ اس نے سلام کرتے ہوئے اپنی کیپ اتاری۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔
ہلکی آسمانی کلر کی ساڑی میں ملبوس اپنے پروقار سراپے سمیت نینی نے بڑی محبت سے اس سے دریافت کیا۔ آپ کی وجہ سے مجبوراً مروت نبھانا پڑی مجھے نینی، وہ حد درجہ بیزار کن لہجے میں کہتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ محترمہ، کیا نام ان کا، ارشین صاحبہ، وہ راستے میں ٹکرا گئی تھی۔ کیا آپ سے؟ سفیان نے بڑی بےتابی سے استفہام داغا۔ یعنی کہ بذات خود؟ جواب میں مہران نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ… اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یعنی یہ حادثہ کیسے ہوا؟ ارشین کی ذات سے متعلق بات سفیان کے لیے از حد دلچسپی کا باعث تھی۔ بھئی ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اخلا کر مجھے گھر ڈراپ کرنا پڑا، مہران نے مختصراً بتا کر جان چھڑائی، اور نینی کی مشتاق نظریں اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خاصی دلچسپی سے اس کا بیان سن رہی تھیں۔ آپ کا اخلاق قابل ستائش و باعث سے صد فخر ہے بھائی جان۔ سفیان کی شوخ معنی خیز آواز سے اس کے مزاج کی چلبلاہٹ پھوٹتی پڑ رہی تھی۔ سفیان ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ وہ بھائی کی شخصیت کے تمام رگوں سے بخوبی آشنا تھا۔ آپا کی گاڑی ٹھیک ہو گئی یا نہیں؟ نینی، میں ان کی خیریت معلوم کر لوں؟ سفیان کو چین نہیں پڑا تو وہ نینی سے مخاطب۔ مہران چینج کرنے کے لیے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا۔ بیٹے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ وہ میری آپا ہیں، صرف میری بڑی بہنوں کی طرح، صرف سلام دعائی تو کرنی ہے، اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ تم نہیں سمجھو گے میرے چاند، تنگ دل اور محدود ذہنیت والے لوگ عمر، مرتبہ اور رشتے کی نوعیت نہیں دیکھتے، ان کے لیے محض صنف مخالف کی موجودگی ملاپ اہم نقطہ ہوتا ہے۔ ان کی بنیاد پر نوجوان نسل کے کردار و اخلاق کا پیمانہ وضع کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے یقین ہے ارشین آپا جیسی نفیس و اعلیٰ مزاج کی لڑکی کے گھر والے ایسے نہیں ہوں گے، اور پھر ہمارے گھر سے تو ان کی جان پہچان ہوگی۔ پلیز اجازت دے دینا۔ سفیان پر اس وقت آپا سے بات کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ٹھیک ہے، میں کب منع کر رہی ہوں؟ سچی بات تو یہ تھی کہ نینی کو اپنی آنکھوں کے نور اتنے عزیز تھے کہ انکار کر ہی نہیں پائی۔ اجازت پا کر سفیان چھلانگتے مارتا ہوا فون کے سٹینڈ تک پہنچا۔ جی ارشین آپا سے بات ہو سکتی ہے؟ کون بول رہا ہے؟ جی میں سفیان بات کر رہا ہوں۔ نہیں ہے وہ گھر پر، خبردار جو آئندہ یہاں فون کیا چلے آتے ہیں لوفر لفنگے منہ اٹھا کے۔ ریسیور ایک زوردار آواز کے ساتھ پٹخ دیا گیا تھا۔ لوفر لفنگے؟ سفیان کو یوں لگا جیسے آگ کا آہنی گرز پوری قوت سے اس کے بدن رگیدتا ہوا گزر گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ بات نہیں ہوئی کیا؟ اسے پتھر کے بت کی طرح ساکت و صامت ریسیور ہاتھ میں لیے دیکھ کر نینی فکر مندی سے اس کی طرف آئی۔ سفیان میرے چاند، کیا ہوا بچے؟ کچھ نہیں نینی، وہی ہوا جو آپ نے بھی کچھ لمحے بیشتر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شک اتنا ظالم، اتنا زہریلا اور شعلہ سما کیوں ہوتا ہے نینی؟ اتنی جلدی پھیل جاتا ہے اور پل بھر میں محبت و اعتماد اور مان و یقین کے محل جلا کے رکھ دیتا ہے۔ دور ہی کچھ ایسا آ گیا میرے بچے۔ اچھا آپ تم اٹھ جاؤ، سامان تو ناظر گاڑی میں رکھ چکا ہے، جو گڈس پہن لو، مہران تیار ہو کر آتا ہوگا، شام گہری پڑنے لگی ہے نا۔ ارے وہ ایف ایم پہ چلنے والی مقبول کیسٹس کا سیٹ تو لاؤنج میں ہی پڑا ہے۔ وہ سرت سے اٹھا اور ہاتھوں سے بال درست کرتا ہوا تفکر سے گویا ہوا۔ سفیان میاں، آپ آج کی تاریخ میں باہر تشریف لے آئیں گے یا بس قبلہ و کعبہ ہم آنا ہی چاہتے ہیں؟ یہ کیسٹس تو لے لو یار۔ ارے یہ تو یہیں رہ گئی، ناظر نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ ایک دو دوسری بھی تھی، یا وہ والا گانا ضرور چلانا ڈیک پہ۔ سفیان نے ناظر کے ہمراہ باہر نکلتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے۔ ہاں واقعی، ناظر جی جان سے خوش ہو گیا۔ موقع کی مناسبت سے بہت اچھا لگے گا۔ چڑیا گھر کا سرسبز ماحول اور آج کی شاندار تقریب کا اہتمام۔ واہ، ناظر نے جیسے تصوراتی مزہ لیا۔ سفیان ہنس دیا تو لاشعوری طور پر اس کا ذہن بھٹک کر ارشین کی طرف جا رہا تھا۔
وہ تمام دنیا کے واسطے جو محبتوں کی مثال تھا، وہی اپنے گھر میں تھا بے وفا، وہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ میرے پاس جتنی ہے روشنی ہے یہی چراغ زندگی، میں کہاں جلا میں کہاں بجھا، یہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ ارشین نے تھکی تھکی سی سانس کھینچ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ توبہ، میں تو ڈر گئی، ارشی کے نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ نازو نے حقیقت حال جان لینے کے بعد سکون سے کہا، تم کب آئی سسرال سے؟ کل رات کو آئی تھی، غالباً 10:30 کا ٹائم تھا، اس لیے تو نہیں ہے، سوچا اب صبح ہوگی ہے تو ملاؤں۔ ابھی لاؤنج میں بی بی جان اور امبرین بیٹھی ہوئی تھی۔ بی بی جان کا موڈ بگڑا بگڑا دیکھا تھا، سچو میری جان نکل گئی۔ امبرین سے رازداری سے رفتے عرض کیا تو اس نے مروڑ توڑ کا واقعہ سنایا۔ پھر نازو نے کوفت سے سر جھٹکا، چھوڑو یار، کیوں دل پہ لیتی ہو؟ ایک معمولی سی بات کو تمہارے گھر والوں نے بڑھا چڑھا کر عجیب و غریب رنگ دے دیا اور تمہیں مجرم بنا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس گھر میں جو بھی ہوتا ہے نا نازو، اس میں شاذ و نادر کسی لاجک کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہاں ہر واقعے کو خود ساختہ اصول و قوانین کی روشنی میں پرکھا اور جانچا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی کے مجرم بے گناہ ہونے کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ ویسے معاف کرنا ارشین، امرین کے خود سر اور باغیانہ تیور مستقبل کے کسی افسوسناک سانحے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تم لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ بہت نک چڑی، بہت سر چڑھی ہوئی ہے۔ ساتھ بھی کچھ عرصے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ بی بی جان کو امرین کی سرکشی کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ بدتمیز نہیں ہے نازو، محرومی، حد بندی اور بیجا روک ٹوک نے اسے ضدی بنا دیا۔ تم نے اسے بیٹی بنا کر شہزادیوں کی طرح اس کے لاڈ بھی تو اٹھائے ہیں۔ تم تو یہی کہو گی نا ارشین؟ امی بھی امرین کے بدلحاظ رویے سے شوقی ہیں۔ سچ پوچھو تو وہ ساتھ کے رشتے کے سلسلے میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ساتھ تو پہلے ہی انکاری تھا، اب امی بھی۔ نازو نے چور نظروں سے ارشین کو دیکھا۔ مبادہ بہن کے حوالے سے ایسی مایوس کن باتیں سن کر وہ بد دل اور بدگمان ہو گئی۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں نازو۔ نازو کی توقع کے برعکس وہ بڑی پرسکون، بڑی ہموار انداز میں گویا ہوئی اور نازو نے اطمینان کی سانس لی۔ دیکھو نا، شادی بیاہ کوئی کھیل تو نہیں ہوتا نا، ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے کہ میری اور اس کی ذہنی اپروچ میں ہزاروں نوری سالوں کا فرق ہے۔ وہ بے صبری، سطحی مزاج، خود غرض اور کم حوصلہ لڑکی ہے، محض اپنی خواہشات کی غلام۔ ایسی تو نہیں ہے، اسی حالات نے ایسا بنا دیا نازو۔ تم بھی تو انہی حالات میں پڑی ہوئی ہو نا۔ پھر شاہین بھی ہے ماشاءاللہ، بہت سلجھی ہوئی ہے، مدبر اور صابر لڑکی ہے۔ امبرین بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی نازو۔ کچھ جذبے اتنے طوفان خیز اور بے اختیار ہوتے ہیں نا کہ انسان سے اس کی ہستی کی ہر ادا چھین لیتے ہیں، مزاج کے موسموں کو بدل ڈالتے ہیں، سوچ اور رویے پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ نازو، وہ مجھے بتاؤ نا، میں اس پروفیسر کا کیا کروں؟ وہ میری زندگی تباہ کر ڈالے گا نازو۔ میں ایک مہیب طوفان کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوں، ایسا طوفان جو بخاری لاج کی ایک اینٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہوش کرو ارشین، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، بولو نا نازو۔ تم پروفیسر صاحب کی مسز سے بات کرو، ان کو ساری صورتحال، اس کے مضمرات و ثمرات کے بارے میں آگاہ کرو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ایک نیک اور ہمدرد خاتون ہے۔ میرا خیال ہے وہ موجودہ صورتحال میں مجھے وہی بہتر طور پر گائیڈ کر سکتی ہیں۔ نینی سے تمہارا کوئی رابطہ ہوا؟ نازو نے پلیٹ سے چپس اٹھاتے ہوئے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ ہوا، ایسا شاندار کہ شاید عمر بھر وہ بیچارہ دوبارہ کال نہیں کرے گا۔ ارشین کے چہرے پر دھواں پھیلنے لگا، آنکھوں میں نمی اترنے کو تھی، اور پھر اس نے کل شام کا فون والا واقعہ نازو کو گوش گزار کیا۔ نازو، آخر بی بی جان چاہتی کیا؟
جس کی ذات سے مجھے تھوڑا بہت ریلیف، تھوڑی خوشی حاصل ہو، اس کو کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے دور کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ موجودہ کھڑاک بھی انہوں نے مجھے نینی کی فیملی سے میل ملاپ سے روکنے کے لیے کیا۔ پہلے امرین میری غم گسار، میری سب سے عزیز ہستی کو مجھ سے متنفر کیا، اب سفیان جیسے مخلص بھائی کو بھی چھین لیا۔ پتہ نہیں آخر میرا قصور کیا ہے، کیا میں اس درجہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ شخصیت ہوں ان کے لیے؟ کہ یعنی میری ہنسی، میری فکر شکل، میری بے فکر شکل، میری خوشی اتنی کھٹکتی ہے۔ کیسی ماں ہے یار وہ، خدا جانے۔ پتہ نہیں وہ میری ماں ہے بھی یا نہیں۔ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ بی بی جان تم پر اپنا تسلط جمائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے والدین چاہتے ہیں کہ اولاد کی ہر خوشی و غمی کا براہ راست تعلق ان کی ذات سے مشروط ہو۔ تم لوگ ہنسو تو ان کی مرضی سے، ان کی بخشی ہوئی خوشی کی وجہ سے، اور اگر رو بھی تو انہی کی طرف سے عطا کردہ دکھ پر۔ وہ دراصل کسی قسم کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اس لیے اپنے بچوں کی پسندیدہ چیزوں، مشغلوں، دوستوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ میں تو نا اس دن کی منتظر ہوں جب بی بی جان مجھے تمہیں بہکانے کے الزام میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ ایسا تو نہ کہو نازو۔ لیکن بہرحال یہ بات تو تھی کہ نازو جو بھی کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ کیا نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کی داستانیں سرعام نشر ہونے لگیں؟ نازو کے جانے کے بعد وہ بستر پر لیٹتے ہوئے تعصب سے سوچنے لگی۔ اسے رہ رہ کر کل کی فون کال یاد آ رہی تھی۔ سفیان کس درجہ ہرٹ ہوا ہوگا، اور نینی نے میرے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، اور اب وہ کس منہ سے دوبارہ اس گھر میں جائیں گے۔ شاہین وہ دوسرے دن شام کو چوروں کی طرح اپنے اسٹوڈیو سے باہر آئی۔ آج سے کالج میں چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ صبح سے گھر پر تھی۔ نازو کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنے بکھرے ہوئے اعصاب جمع کرنے کے بعد فیصلہ کن مضبوط انداز میں بستر چھوڑ کر باہر آئی۔ نہا دھو کر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کتنی دیر سوچوں میں ڈوبتی رہی، پھر سر جھٹک کر باہر آئی۔ لاؤنج میں جو کہ بی بی جان کی مخصوص جگہ تھی وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے کے بعد شاہین کے پاس آ کر پوچھنے لگی، بی بی جان کہیں گئی نہیں ہے؟ پچھلی گلی میں کوئی مر گیا ہے، ادھر گئی ہے عدنان بھائی کے ساتھ۔ اچھا۔ کچھ سوچ کر اس نے شانوں پر اور سر پر اپنا دوپٹہ درست کیا اور لاؤنج کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں رقیہ آنٹی کے جا رہی ہوں، وہ آئیں تو بتا دینا۔ ویسے تو اس کے جانے کا کوئی خاص جواز نہیں بنتا تھا، کل شام سعد آیا تھا اور صبح نازو ہو کر گئی تھی، مگر اس پر دراصل سعد کی خفگی کا بوجھ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے شدت سے ناراض ہے۔ مخلص و سادہ دل اور اپنائیت سے لبریز طبیعت رکھنے والا وہ شوخ سا بندہ ارشین سے بہت قریب تھا۔ دونوں بچپن میں اکٹھے کھیلے تھے، پڑھے تھے، جوان ہوئے تھے، اور اس کے احساسات کو بغیر کہے پڑھ لیا کرتا تھا وہ۔ بوقت ضرورت دونوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ شیئر کیا تھا، مشورے کیے تھے، غم گساری بانٹی تھی۔ ارشین سعد کو خفا اور بدگمان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج صبح ہی تو نازو بنجی مل کر گئی ہیں، اب تو وہ شاید اپنے سسرال بھی جا چکی ہوں گی۔ امرین نے چپتے ہوئے انداز میں ارشین سے کہا، میں نازو سے ملنے نہیں جا رہی، گیٹ بند کر لو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ سامنے ہی میتھی صاف کرتے رقیہ آنٹی نظر آ گئی۔ شام کے سائے سرسبز لان میں بڑی صحت سے اترنے کو تھے۔ فضا میں حدت اور تپش بتدریج کم ہو گئی تھی۔ آنٹی لان میں لگے گھنے آم کے درخت کے نیچے چوکی پر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹی جیتی رہو، بڑے دنوں بعد آئی ہو، کیا مصروفیت بڑھ گئی ہے؟ انہیں بخاری علاج کے تمام بچوں میں سے ارشین کے ساتھ سب سے زیادہ انسیت اور لگاؤ تھا۔ ان کی یادداشت شروع سے ہی اتنی پختہ، مدبرانہ اور ذہانت سے لبریز تھی کہ بے اختیار پیار آنے لگتا تھا۔ نہیں، بس کچھ ایسی ہی بات ہے۔ خیر، اب تو کالج کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو کچھ آرام نصیب ہو جائے گا۔ جی آنٹی۔ نازو چلی گئی؟ ہاں، دوپہر میں ناصر میاں آئے تھے۔
میرا تو اتوار کا ارادہ تھا 2-4 دن تک بیٹی کو رکھنے کا، مگر اس کی ساس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ نازو خود ہی تیار ہوگی، کہہ رہی تھی اگلے ہفتے دوبارہ آ جائے گی۔ اس کو آمادہ دیکھ کر میں نے بھی داماد سے اصرار نہیں کیا۔ تمہاری طرف آئی تھی نا صبح، ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں ملی تھی مجھ سے۔ آنٹی ساتھ گھر پر نہیں ہے؟ گھر پر ہی ہے، 3 دن کی چھٹی لے کر آیا فوج سے۔ البتہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل شام سے منہ سر لپیٹے خاموش سا کمرے میں لیٹا ہے۔ وہ میں نے اسے کچھ فوٹو سٹیٹس کروانے کے لیے کاغذات دیے تھے، ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ پوچھ لو بیٹی، اوپر ہی ہوگا۔ ویسے کل شام سے باہر نکلتے تو دیکھا نہیں، ایسا نہ ہو لاپرواہی سے کہیں رکھ کر بھول گیا ہو۔ تم اس سے پتہ کرو، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوں۔ آپ تکلف نہ کریں، میں ابھی 5 منٹ پہلے چائے پی کے آئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیوں اوپر چڑھنے لگی۔ سعد اس کے کمرے میں آئی تو ملگجے اندھیرے سے مانوس ہونے میں بہت دیر لگی۔ اس نے بڑھ کر سارے پردے ہٹا دیے، روشنی ہوتے ہی فلور کشن کے ڈھیر پر سر ٹکائے۔ دراز قد سعد نظر آیا، سفید جینز اور سفید شرٹ اور بلو جینز میں گندمی رنگت پر تناؤ لیے، بکھرے بکھرے بالوں سمیت بہت ڈپریس دکھائی دے رہا تھا۔ فرمائیے، ناراض ہو مجھ سے؟ بیٹھنے کو نہیں کہو کہ؟ وہ خود ہی کچھ فاصلے پر اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کے اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ دیکھو سعد، مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے۔ یہ کہاں کی دوستی اور اپنائیت ہے کہ دوسری طرف سے وضاحتی بیان سنے بغیر یک طرفہ طور پر رائے قائم کر لی جائے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا اس شخص کو قریبی تعلق ہے؟ میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی صفائی مانگی ہے؟ اور نہ ہی مجھے اس سے سروکار ہے کہ تمہارا اس سے کوئی قریبی رشتہ ہے یا دور کا ہے۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسے چاہے مرضی اس کو گزارو۔ اتنے بیگانہ اور لا تعلق انداز میں بات مت کرو سعد۔ ہم اتنے برسوں سے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کیا محض ایک غلط فہمی کی بنا پر میرا کردار تمہاری نظروں میں داغدار ہو گیا ہے؟ سعد نے بے ساختہ اس پر نگاہ ڈالی۔ نیلے جارجٹ کے سوٹ میں اس کا اجلا اجلا چہرہ اس کی مضبوط قوت ارادی اور بلند کرداری کا مظہر تھا۔ غلطی تمہاری ہے، تم نے مجھے پہلے سے صورتحال واضح کیوں نہیں کی؟ وہ پگھلنے لگا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ عرشین سے زیادہ دیر تک بدگمان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سعد، ایک بات تو بتاؤ، یہ ہمارا معاشرہ جو 100% مرد کا معاشرہ ہے، یہ کیوں سمجھتا ہے کہ ہر ملازمت پیشہ خاتون دراصل ہسبینڈ ہنٹنگ کیمپین کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ قدم قدم پر نوکری کرنے والی خواتین کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ آفیشل ڈیمانڈ کے مطابق مرد ورکرز کے ساتھ کام کرتی ہے، ڈسکشن کرتی ہے، کہیں آتی جاتی دکھائی دے تو اسے آوارگی، بے راہ روی اور عیاشی کا نام دے کر ان پر کافی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ اتنا ہی پاک باز و غیرت مند ہے تو مخلوط دفاتر کے بجائے خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ دفاتر کیوں نہیں بناتا؟ آخر ٹیچنگ لائن میں کتنی خواتین جگہ پا سکتی ہیں؟ جب وہاں سے نو ویکینسی کا بورڈ نظر آئے گا تو لامحالہ خواتین کو دفتر کا رخ کرنا پڑے گا۔ جن خواتین کو نوکری کی ضرورت ہو تو وہ ایسے میں کیا کریں؟ اگر وہ دفتری امور کے سلسلے میں اپنے ساتھی مرد ورکرز کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تو وہ معتوب و مشکوک کیوں ٹھہرائی جاتی ہیں؟ بس 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 لیڈ رانی صاحبہ، سعد نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اس کو روکا۔ مجھے یقین آ گیا کہ ان صاحب کے ساتھ رسمی علیق سلیق کے علاوہ آپ کی کوئی شناسائی اور آشنائی نہیں ہے۔ بندہ اپنی بدگمانی پر معذرت کا طالب ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، فراغ دل اور مخلص۔ پل میں اس کے دل سے بدگمانی کے بادل چھٹ گئے۔ شکر ہے کم از کم تمہیں تو میرا اعتبار آیا۔ بڑی مدت کے بعد تم نے میرے غریب خانے کو رونق بخشی ہے۔ فرماؤ تمہاری کیا سیوا کریں؟ سیوا تو مجھے کرنی چاہیے اصولاً تمہاری۔ کل سے دل دھڑکا رکھا ہے تم نے۔ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آؤ نیچے چلتے ہیں، رقیہ آنٹی چائے بنا چکی ہوں گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے چھوٹے سے فکرے نے ساتھ کے سامنے چمکتے چہرے پر اور آنکھوں میں کتنے رنگ روشن بکھیر دیے تھے۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.